لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله صلى الله عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. بہت مختصر گفتگو کروں گا میں. ایک ہے فنا اور ایک ہے بقا. فنا کہتے ہیں مٹ جانے کو اور بقا کہتے ہیں باقی رہنے کو. دو لفظ ہیں، دونوں کا معنی اپنے ذہن میں رکھ لیجیے. دنیا کہتی ہے فنا ہو جانا، مٹ جانا ہے. فنا کوئی ہونا نہیں چاہتا، لیکن یہ تمہاری دنیا کا خیال ہے، آپ کی سوچ ہے. لیکن اللہ والوں کا مزاج اور ان کی سوچ عام لوگوں کی سوچ سے الگ تھلگ ہوتی ہے. بے شک تم جو سوچتے ہو وہ اس کا الٹا سوچتے ہیں. کسی نے کہا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بے شک آپ کی سوچ یہ ہے کہ کسی کا دیدار کرنا ہے تو آنکھ اگر بند ہے تو کھول لیتے ہیں نا جی. یہ آپ کی سوچ ہے. لیکن اللہ والوں کی سوچ اس کی الٹی ہے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بے شک جب وہ اپنے
مقصود کا، اپنے مسجود کا، اپنے مشہود کا اور اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو آنکھ کو کھولتے نہیں ہیں، وہ آنکھ کو بند کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو آپ کہیں گے بند کرتے ہیں پھر کیسے دیدار ہوتا ہے؟ تو دوسرے کسی صوفی نے کہا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ بے شک۔ اور آپ کی سوچ ہے کہ اپنے یار، اپنے دوست، اپنے باپ اور اپنے ممدوح کی تصویر گھر میں لگاتے ہیں۔ آج کل پیر صاحب کی لگاتے ہیں، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ بے شک۔ جو لگاتے ہیں لگاتے رہیں گے، جب وہاں پہنچیں گے، جب وہاں کی لگے گی تب پتہ چلے۔ ڈنڈے پڑیں گے، ڈنڈے پڑیں گے۔ آج کا تصور یہ ہے تصویر لگا دیا تو ہر شخص یہ کہتا ہے گھر کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی۔ یہ تمہاری سوچ ہے اور اللہ والوں کی سوچ ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، بے شک، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ الٹی سوچ ہو گئی، جی جی۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آپ جب کسی فکر میں ہوتے ہیں، کسی سوچ میں ہوتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے سوچتے ہیں۔ جی جی۔ کیوں سوچتے ہیں؟ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو باہر کی چہل پہل آپ کو نظر نہیں آتی، اور جب سامنے کی چہل پہل نظر آئے گی تو دماغ منتشر ہوگا، دل بٹے گا، جس چیز پر آپ غور کرنا چاہتے ہیں اس میں خلل پیدا ہوگا۔ اس لیے انسان کی سائیکالوجی اور فطرت یہ ہے کہ وہ سوچ اور وچار کے وقت آنکھوں کو بند کر کے اور پھر سوچتا ہے، تو اس کا ذہن کچھ کام کرتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں کا اور صوفیاء کرام کی سوچ اس دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ جو کچھ سوچتے ہیں اپنے رب کے لیے سوچتے ہیں، اپنے رب کے جلوے کا دیدار کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ اس لیے ان کا انداز آنکھ کھول کر کے نہیں ہے، آنکھ بند کر کے وہ دیدار کرتے ہیں۔ تم یہ سوچتے ہو کہ فنا ہو جانا مٹ جانا ہے، اور اللہ والے کہتے ہیں فنا ہو جانا بقا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس مسئلے کو امام احمد رضا نے چٹکی بجاتے ہوئے حل کر دیا۔ زیادہ لمبی چوڑی کتاب نہیں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں۔ بے شک بے شک۔ بے نشانوں کا، جو بے نشان ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، تم سمجھتے ہو مٹ گئے، لیکن امام احمد رضا فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں۔ مٹتا نہیں۔ کیوں؟ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جتنا مٹو گے، جتنا فنا ہوگے، اتنا ہی بقا کی منزل ملتے جائے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ تصوف کا بہت اعلیٰ شعر ہے۔ اگر کوئی صوفی ہوگا تو وہ تو غریبان پھاڑ لے گا، صرف نعرے نہیں لگائے گا۔ ایسا اونچا شعر ہے، بے شک۔ چھوٹی سی بحر میں ہے اور مضمون اتنا اونچا ہے کہ جو آسمان کو چھو رہا ہے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں۔ مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اب میں آپ کو اس گہری طریقت کی گفتگو کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ جی آپ سمجھنے کے لیے تیار ہوں؟ بے شک بے شک۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، نعرے تکبیر لگاؤ، اچھل کے بولو، ادھر سے بولو ادھر سے بولو، نہیں،
دل سے بولو، اور دل سے بلوانے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، وہ بات ہے جو دل پر اثر کر دے، بے شک وہ ہے خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ۔ کیا آپ لوگ باتیں جب سے کر رہے ہیں؟ میں اٹھ جاؤں؟ یا تو آپ سنیے یا آپ کہیے حضرت آپ گھر جائیے۔ آپ برابر ادھر 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 کر رہے ہیں، مجھے بہت اس سے الجھن ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ایک تو اسٹیج پر بیٹھ کے موبائل سے بات کریں گے، اس سے مجھے الجھن، اسٹیج پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کریں گے، الجھن ہوتی ہے۔ ہم لوگ آئے بہت محنت کر کے، آپ سے کچھ فیض لینے کے لیے آئے، ہم آپ کو فیض نہیں دے سکتے۔ آپ ہماری بات سنیں گے اور کہیں گے ہاں صحیح بات ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کچھ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے آپ سے ہم فیض لینے آئے، فیض دینے نہیں آئے۔ تو اعلی حضرت کا یہ شعر سمجھانے کی میں کوشش کروں گا، آپ سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ فنا اور بقا کی منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں سمجھیں گے آپ لوگ، بوجھل مت ہونا۔ ایک گیہوں کا دانہ آپ اسے زمین میں دفن کرتے ہیں، آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، وہ زمین میں گیا تو دانے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دانہ مضبوط ہوتا ہے اور ایک دانہ سڑا ہوا کمزور ہوتا ہے۔ جو دانہ زمین میں گیا اگر وہ مضبوط ہے، بیج ہے، اس میں گھن نہیں لگا، کمزور اور سڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر سڑا ہوا ہے تو زمین میں جا کر کے وہ اور سڑ جاتا ہے، اور مضبوط ہو کر کے زمین میں گیا ہے تو وہ سڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود کو زمین پر فنا کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک سڑنا اور بات ہے اور فنا ہو جانا اور بات ہے۔ وہ زمین پر اپنے کو قربان کر دیا، تنہا تھا، کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ زمین کے اندر اس نے اپنی قربانی یہ دی ہے کہ زمین پر اپنے کو فنا کر دیا، تو اس فنا کی برکت اللہ نے اسے وہ دی، وہی دانہ جو زمین پر فنا ہوا ہے اس میں ایک کوپل نکلی، ایک ہرا بھرا اخوا نکلا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ زمین نہیں ہے، زمین پر فنا ہونے والے دانے کی برکت ہے۔ بے شک بے شک گیا ہے ایک دانہ اور نکل رہا ہے ایک پودے کی شکل میں، بے شک اور ایک ہی نکلتا ہے، ایک گیا تو ایک نکلا۔ شیخ سعدی اس مسئلے کو ہاں 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 یوں سلجھاتے ہیں، واہ واہ ہر گیا ہے کہ الزمین رویت، ہاں جو پودا زمین سے اگتا ہے، ہر گیا ہے کہ الزمین الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ رویت۔ بے شک سبحان اللہ وہ ایک کیوں نکلتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو میں ایک، تو جس نے مجھے ایک بنایا ہے وہ بھی ایک ہے، بے شک اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ وحدہ لا شریک کہتے کہتے وہ بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کی برکت یہ ہے کہ اس کی پتیاں پھوٹتی ہیں، پھر شاخیں نکلتی ہیں اور بڑھتا ہے۔ رب نے اس پودے سے کہا تو نے مجھے ایک بنایا تو میں تجھے کثیر بنا دوں۔ ایک خدا کو مان پھر اپنا فیض دے۔ واہ تو وہ ایک پودا نکلا، اور نکلنے کے بعد وہ ایک پلانٹ کی شکل میں ہوا۔ یہاں پر میں آپ کے ذہن کو روک دیتا ہوں۔ اللہ کی مخلوق کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اس بات کو بھولنا نہیں جہاں تک میں پودے تک لا کے آیا ہوں۔ اللہ کی مخلوق میں جمادات،
جمادات وہ ہے جس میں نہ اگنے کی طاقت ہے، نہ بڑھنے کی طاقت ہے، نہ ہرا بھرا ہونے کی طاقت ہے. ایسی تمام چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ جمادات. جمادات. پتھر کیا ہے؟ زمین کیا ہے؟ جمادات ہے نا. زمین جمادات، پتھر جمادات، یہ سب جمادات ہیں. لیکن زمین اس فنا ہونے والے کی مدد کر رہی ہے اور اسے ہرا بھرا کر کے نکال رہی ہے. تو زمین کا کچھ حصہ دانے پر فدا ہوا اور دانا زمین پر قربان ہوا. تو یہ زمین جمادات تھی. جب دانے نے اسے کھایا اور اپنے کو فنا کیا تو اب وہ زمین پودے کی شکل میں آئی. یہ پودا جمادات نہیں، اب نباتات بن گیا. جمادات کا درجہ سب سے نیچے ہے، اس میں کوئی بڑھنے کی، حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے. جمادات زمین اب وہ نباتات بن کر کے اوپر ابھری. اب اس میں ایک جان جیسے پیدا ہو گئی. وہ بڑھنے لگا، پھول آیا، پتے آئے، اس میں اور دانے آئے. ایک نیچے گیا تھا اور اوپر نکلا تو اس کے اندر 7 بھٹے نکلے. قرآن فرماتا ہے جی جی 7 بھٹے نکلے اور 7 میں 100 دانے پیدا کیے. تو ایک دانہ فنا ہوا تو کیسا بقا کی منزل میں پہنچا؟ 100 دانے. 700 کو بکھیر دیا، 700 کو آباد کر دیا. ایک فنا ہو کر 700 بقا کی منزلوں پر فائز ہو گیا. ایک دانہ فنا ہوا، 700 دانے اگائے. اور جو سڑا ہوا تھا وہ اوپر تو ایک تھا، گیا تو کچھ بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا. لیکن جس میں صلاحیت ہے، قوت ہے، وہ فنا کے بعد پھر بقا کی منزل پر آتا ہے. تو وہ زمین کا جز وہ نباتات بن گیا. اب یہ گھاس پودے جتنے اگتے ہیں اس سے یہ نباتات ہیں. اس کا درجہ جمادات سے زیادہ ہے. اوپر ہے. جمادات سے اوپر حیوانات ہیں، جمادات سے اوپر جمادات سے اوپر نباتات، اور نباتات کے بعد حیوانات. حیوان وہ ہے جو اپنے ارادے سے زمین پر جہاں چلتا ہے آتا جاتا ہے. اس میں بھی بڑھنے کی طاقت ہے، اس میں چلنے پھرنے کی طاقت ہے. درخت نباتات ہے، اس میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے. ہوا سے صرف ہلتا ہے لیکن جلسہ سننے کے لیے نہیں آ سکتا. ہوا سے ہلتا ہے لیکن پانی پینے کے لیے کہیں نہیں جا سکتا. ہوا سے جنبش کرتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. متحرک بالارادہ نہیں ہے. نباتات بڑھتا ہے لیکن حرکت متحرک بالارادہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی طاقت نہیں ہے. اور حیوان میں یہ طاقت ہے کہ نہیں؟ بے شک. آپ کی بکری کھیت میں جاتی ہے، گھر آتی ہے. جتنے جانور ہیں گھومتے پھرتے ہیں، ان کا درجہ نباتات سے زیادہ ہے. اب یہ نباتات کو جانور چرتا ہے. نباتات جانور پر قربان ہو گیا، اپنے وجود کو فنا کر دیا. گائے، بیل، بھینس، بکری نے اسے کھا لیا. اب وہ پیٹ میں جانے کے نباتات نہیں ہوتا ہے، وہ نباتات خون بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، دانت بنتا ہے. اس کے وجود کا ہر حصہ وہ نباتات سے پیدا ہوتا ہے. پہلے جمادات تھا، فنا ہو کر نباتات میں آیا. نباتات فنا ہوا تو حیوانات کا درجہ پایا. آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ نہیں. اب آگے بڑھو، اب سمجھ جائیں گے. حیوانات سے افضل اور اعلیٰ درجہ انسان کا. حیوان چلتا پھرتا ضرور ہے لیکن اس کے
بدن میں درد اور پین کہاں ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے آپ کو بتا نہیں سکتا. ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تو ڈاکٹر پوچھے گا اے بکری تجھے نیند آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ پوچھتا ہے کیا؟ نہیں پوچھتا. وہ تو اندازے سے اس کا علاج کرتا ہے. وہ ناطق نہیں ہے. حیوان بول نہیں سکتا. ناطق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں جو بات ہے، خیال ہے، وہ دوسروں کو سمجھا دے. یہ انسان کی خصوصیت ہے. حیوان سے درجہ انسان کا بڑا. اب انسان پر حیوان فنا ہوتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کی ہڈی پسلی سب الگ الگ، اور پکا کے کون کھاتا ہے؟ انسان. آپ ہی تو کھاتے ہیں. اب وہ حیوان نہیں کہلاتا ہے. آپ حیوان کو کھا رہے ہیں، کوئی نیا حیوان تو جا رہا ہے، وہ حیوان نہیں. حیوان تو ہضم ہو گیا، فنا ہو گیا. وہ حیوان اب انسان کہلاتا ہے. انسان اشرف المخلوقات بن گیا. جمادات فنا ہوا، نباتات پر نباتات فنا ہوا، حیوان پر حیوان فنا ہوا، انسان پر. تو اب انسان کا درجہ، زمین اور مٹی نے انسان کا درجہ حاصل کیا. رب فرماتا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. یہ وہ فلسفہ ہے. آپ مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن کیسے ایک دوسرے پر فنا ہوتے 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 اب وہ چیز انسان بن گئی. تو سب مٹے اور ایک ہی مرتبہ نہیں مٹتا. اعلیٰ حضرت تکرار اسی لیے فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے. اور بھی تکرار کی گنجائش ہوتی تو کئی مرتبہ فرماتے. مطلب یہ ہے کہ مٹتے 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 نام ہو ہی جائے گا. اب یہ مٹی نہیں کہلاتا ہے انسان، اب انسان کہلاتا ہے، اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. رب فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. سب سے بزرگ اور برتر اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ انسان ہے. اے انسان، یہ تیرا وجود جمادات سے چلا ہے، اور ایک دوسرے پر فنا ہوتے ہوتے تیرے وجود میں سارے نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات ہیں. نہ اب تجھے حیوان کہا جاتا ہے، نہ انسان جمادات کہا جاتا ہے، نہ نباتات کہا جاتا ہے. اب تجھے انسان کہا جاتا ہے. یہ ہے انسان کی منزل. کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جو سمجھا ہے ہاتھ اٹھاتے. بس اتنے آدمی سمجھ لیے، میں سمجھا کہ ہاں میں نے سمجھا دیا. یہ ہے فنا کے بعد بقا. اب یہاں سے اب منزل ایک اور شروع ہوتی. آپ فنا ہوتے ہوتے ہر چیز کے بعد انسان بقا کی منزل میں آیا. اے انسان، کیا تو ہمیشہ باقی رہے گا؟ نہیں. تصوف کا مسئلہ ہے لا موجود الا اللہ. کوئی باقی نہیں ہے، صرف اللہ کا وجود باقی ہے. قرآن فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب فنا ہو جائیں گے، صرف تیرے رب کی مقدس اور معزز ذات باقی رہے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پروردگار عالم باقی رہے گا. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اب انسان کو حکم یہ ہے کہ تو رب پر فنا ہو جا. ہر چیز فنا ہوتی ہے تو دوسری چیز بنتی ہے، دوسری فنا ہوتی ہے تو تیسری بنتی ہے، تیسری چیز فنا ہوتی ہے تو چوتھی بنتی ہے. یہ چوتھا درجہ ہے انسان کا. اب تو فنا ہوگا کس پر؟ یہی کر وہاں ہر جلسے میں ہوتے ہیں. تھوڑا کم بول بھائی.
انسان اب فنا ہوگا کس پر؟ رب پر. تو اب تم کیا بنو گے؟ بولنا مت کہ ہم اللہ بن جائیں، نہیں تو کفر لگ جائے گا. فنا ہونا ہے، لیکن جس پر فنا ہوگے وہ نہیں بن سکتے. جس پر فنا ہوگے وہ نہیں بن سکتے. ہر چیز فنا ہو کر کچھ بن جاتی ہے، اور تم فنا ہو کر کچھ نہیں بنو گے تو بے نشان بن گئے. رب بن نہیں سکتے اور سب نہیں بن سکتے، پھر انسان بن نہیں سکتے. تم کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں آواگمن نہیں ہے. مر کر کوا بن گیا، چیل بن گیا، پھر انسان بن گیا. کچھ نہیں بنو گے. اب فنا ہونے کا آخری درجہ ہے. یہی غوث پاک سمجھا رہے ہیں، یہی غریب نواز سمجھا رہے ہیں. تم فنا ہو کر رب نہیں بن سکتے، پھر بنو گے کیا؟ فنا ہو جاؤ. تمہیں رب العالمین اپنی صفات کی بقا عطا فرمائے. اب اسے سمجھانا پڑے گا. علماء سمجھ گئے ہیں تو انہیں مبارکباد. یہ انسان جب فنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بقا عطا فرماتا ہے. وہ کس طرح فنا عطا فرماتا ہے؟ ان تو سمع الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سننے لگتا ہے. اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. بے شک. اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ تعالی ہر جگہ اپنے علم و قدرت سے موجود ہوتا ہے. اللہ تعالی ہر چھوٹی چیز، بڑی چیز، عرش تک، تحت الثری تک، ذرے ذرے چیونٹی کی ناک آنکھ کو دیکھتا ہے. وہ بصیر ہے. ہر باریک اور پست آواز کو سنتا ہے. وہ سمیع ہے. جہاں چاہتا ہے ان بطش ربک لشدید، جس کو چاہتا ہے جہاں سے پکڑ لیتا ہے. یہ سمجھ گئے؟ یہ اللہ کے صفات ہیں. اللہ کی صفت کا بندہ مظہر بن جاتا ہے. کیا بات. اور جب وہ مظہر عتم بن جاتا ہے تو اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ رہتا ہے بغداد میں. واہ واہ واہ. اور مشرق میں گرنے والا گرتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ اب وہ ایک عبد القادر کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے. اس ہاتھ میں قادر کی قدرت کام کیا کرتی ہے. بغداد میں ہوتا ہے اور مرید مشرق میں ہے، دنیا کے کنارے ہے. ٹھوکر لگ کے گری تو غوث پاک فرماتے ہیں میں یہاں سے ہاتھ بڑھا کر کے اس کے سطر سے ہٹے ہوئے کپڑے کو ڈھک دیتا ہوں تاکہ لوگ اس کا مذاق نہ بنائیں، اس کی رسوائی نہ ہو. یہ عبد القادر ہے، قادر کی طاقتوں کا مظہر بن گیا ہے. بیٹھتا ہے بغداد میں، عزت بچاتا ہے دنیا کے کنارے گرنے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، حضور اشرف الفقہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ بہت خوب. اس کے ہاتھ کی یہ طاقت ہے. جہاں بیٹھتا ہے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اور لوگوں کی مدد کرتا ہے. بے شک. 300 میل کے فاصلے پر، 450 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاز ڈوب رہا ہے. یہ باقی جو ظاہر میں باقی ہے ان کی طاقت نہیں. وہ کان 400 کلومیٹر سے دکھ درد میں موت کے منہ میں پہنچنے والے مسافر نے پکارا تو کیا سمجھ کر کے پکارا؟ اپنے جیسا سمجھ کے پکارا؟ اس انسان کو پکارا ہے جو ذات و صفات الہی میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہے. وہ جانتا ہے مرید کی میرا پیر یہ باقی ہے، زندہ رہے گا تب بھی باقی ہے، قبر میں رہے گا تب بھی باقی ہے، اور حشر میں اٹھے گا تب بھی باقی ہے. اب اس کی فنائیت اس کے سامنے نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ کی ذات نے اس نے آپ کو گم کر دیا. تو جب اللہ فنا نہیں ہوگا
تو اس کی طاقتیں کیسے فنا ہوں؟ اس کا جسم نہ نظر آئے، جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس روحانیت کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنے آپ کو رب کی ذات و صفات پر فنا کر دیا ہے اور رب باقی، تو اب یہ اللہ والوں کی صفت بھی باقی، بے شک صفت اللہ کی کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان میں اپنی صفت کا جلوہ ڈالتا ہوں، اس کی آنکھ میں میری صفت بصیر کا جلوہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں قوت بخش کا جلوہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں میرے وجود کا جلوہ ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے جب چاہے چلا جائے، جہاں سے چاہے پکڑنا چاہے پکڑ لے۔ اب یہ فنائیت کا وہ مقام ہے کہ وہ اللہ کی باقی صفت کا مظہر بن جاتا ہے۔ بے شک پکارنے والے نے پکارا ہم ڈوب رہے ہیں بچائیے، تو غوث پاک نے سنا کہ نہیں سنا؟ بے شک سنا۔ وہاں بھی سنے نہ سنے، وہ سنے گا کیسے؟ قرآن نہیں سن سکتا وہ، بولے ہم تو سنتے ہیں۔ ابے سنتے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے سن، بے شک جس دن دل سے سن لے گا اس دن مومن بن جائے گا۔ بے شک حضرت غوث پاک نے سنا، کیونکہ یہ اپنے کان سے نہیں سنتے تھے، رب کی صفت سے سنتے تھے، صفت سماعت سے۔ اس کان میں اللہ تعالی کی صفت سمیع کا جلوہ تھا۔ بے شک بے شک غوث پاک نے سنا تو ڈنڈا لے کے دوڑے، 400 کلومیٹر کتنے دن میں جاتے؟ ہوائی جہاز نہیں تھا، راکٹ نہیں تھا اس زمانے میں، اگر راکٹ بھی ہوتا تو پائلٹ آدھے گھنٹے میں تو اڑاتا، اور پھر زن زن جا کر کے آدھے گھنٹے 400 کلومیٹر کو 1 گھنٹہ کم سے کم 45 منٹ تیز رفتار جہاز چلتا ہے، اتنی دیر میں تو جہاز ڈوب چکا ہوتا، فنا ہو گیا ہوتا، ڈوب گیا ہوتا۔ غوث پاک اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے میں بیٹھے بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے اور کام بھی کر رہے تھے، سن بھی رہے تھے، اپنا ہاتھ پڑھاتے پڑھاتے چادر میں یوں رکھا۔ طلبہ کہتے ہیں کہ حضرت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ہم نے دیکھا کہ سرخ سرخ چہرہ ہو گیا، ایسا لگتا ہے کسی بڑی چیز کو وہ پوری طاقت سے ڈھکیل رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا پورے بدن کا زور ہم نے دیکھا۔ ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس زمانے کے طلبہ اپنے استاد کی کیفیت دیکھ کر کے فوراً لکھا کرتے تھے کہ اتنا مزہ تھا، اتنا وقت تھا، میرے استاد کی کیفیت یہ تھی، انہوں نے اپنی اپنی ڈائریوں میں لکھ لیا۔ لگ بھگ 3 مہینے یا 2.5 مہینے کے بعد تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور بہت سے انعامات، بہت سے سوغات اور ہدیے لے کر پہنچا اور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ پیش کیا۔ طلبہ نے کہا، ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور اتنے تحفے تحائف آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فلاں تاریخ کو فلاں جگہ فلاں سمندر میں ایسا طوفان آیا کہ ہمارا شپ، ہمارا پانی کا جہاز ڈوبنے لگا۔ اس وقت کپتان بھی ہمت ہار چکا، ڈرائیور بھی اس نے ہاتھ اٹھا دیا اور سب سے کہا اپنے کفن پہن کر کے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے اس وقت جب موت ہمارے سامنے اپنا منہ پھاڑے کھڑی تھی، اب موت کے منہ میں جانے والے تھے، ہمیں یاد آیا ہم نے کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں کیا ہے۔ ایک یقین اور اعتماد کے ساتھ ہم نے پکارا اور ہم کو پکارتے دیر نہیں لگی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہاتھ سمندر سے باہر نکلا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اس ہاتھ کو پہچان لیا، وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ میں دے کر ہم مرید ہوئے تھے۔ ہاتھ کو پہچانتا تھا مرید۔ آج تو مرید پیر صاحب کے حال کو بھی نہیں پہچانے، کیا سدھرے گا رے بھائی میرے؟ وہ کیسے ارادت مند تھے،
وہ پہچان رہے تھے کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس میں ہم نے کبھی ہاتھ دے کر کے ارادت کا شرف حاصل کیا تھا. تو کہنے لگے وہ ہاتھ تیزی سے ڈوبتے ہوئے جہاز کے اس آکڑے کو پکڑا جہاں لنگر ڈالنے کے لیے وہ کرین جیسی چیز ہوتی ہے اس کو لگاتے ہیں. پکڑ کر کے اس ہاتھ نے ڈوبتے ہوئے جہاز کو پانی کی سطح سے یوں اوپر کر دیا. سبحان اللہ. اوپر کرنے کے بعد وہ ہاتھ جہاز کو لے کر کے کنارے لا کر کے ٹکا دیا. ہاتھ پھر سمندر میں غائب ہو گئے. ہم سمجھ گئے یہ کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، شیخ عبد القادر غوث اعظم کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساحل نجات پر لا کے کھڑا کر دیا. طلبا نے کہا ہم نے صاف دیکھا کہ چادر میں ہاتھ ڈالا اور بہت طاقت اور زور لگایا، اور جب چادر سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا دونوں ہاتھ پانی میں تر تھے. سبحان اللہ. چادر کے نیچے پانی کہاں سے آیا؟ یہ زور کیوں لگا رہے تھے؟ طلبا نے دیکھا مدرسے میں ہیں اور مریدوں نے دیکھا کہ سمندر کی سطح پر ہے. یہ کون سا وجود ہے جو ہر جگہ نظر آتا ہے؟ یہ وہ وجود ہے جس نے اپنے آپ کو ذات خدا بندی پر فنا کر دیا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. ارے مٹتے مٹتے نام ایسا ہوگا کہ صرف زمین پر وہ نظر نہیں آئے گا، اس کا وجود سمندروں میں نظر آئے گا، اس کا وجود ہواؤں میں نظر آئے گا. ارے اس کا وجود ہر قبر میں نظر آئے گا. ایک ہوگا ہر جگہ نظر آئے گا. ایک دانہ فنا ہوا تو 700 نظر آ رہے ہیں. اور ایک اللہ کا ولی نور دید علی نبی مصطفیٰ کا لخت جگر جب خاطر خدا بندی پر پناہ ہوگا، ایک جگہ نہیں پوری دنیا کے درخت کے پتوں پر تنہا نظر آ سکتا. بے شک. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. بے شک. وہابی کو یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ غوث پاک تنہا ایک جگہ رہ کر. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تنہا ایک جگہ رہ کر اور 70 مریدوں کے گھر کیسے پہنچے؟ ایسے پہنچے. بے شک. میں کرامت بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. کیوں پہنچے؟ ایک دانہ جب 7 والیوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے فنا ہو کر تو ہر دانہ مستقل ایک دانہ ہوتا ہے. ایک دانہ 700 جلوے دکھاتا ہے. تو میرے غوث تو 70 ہی جگہ تھے. ارے وہ چاہتے تو ہر سنی کے گھر اس دن پہنچ جاتے. بے شک. بے شک. ان کی خواہش پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دانہ خواہش کر کے کچھ نہیں کرے گا. دانا اگر چاہے کہ میں 10,000 بن جاؤں نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ دانا ہے. اور میرے غوث پاک وہ دانا ہے، مصطفیٰ کے دانا ہے، مصطفیٰ کے ہوشیار ہیں. جتنا چاہیں اپنے کو ڈیوائڈ کر دیں گے. کچھ کون انہیں روک سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون انہیں روک سکتا ہے؟ یہ ہے فنائیت کا درجہ. آپ سمجھے ہوں نہ سمجھے ہوں، علماء تو ضرور آدھی بات تو میری سمجھ گئے ہوں گے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. یہ مزاج آپ رکھو. پہلے اللہ والوں کی قوت اور طاقت کو سمجھو. صرف کرامت سن کر کے آپ کا دل خوش ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن کرامت کیوں صادر ہوتی ہے؟ یہ انسان کی طاقت نہیں ہے، اللہ کی صفت کی طاقت ہے. بے شک. وہ دیکھتا ہے، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے. خود خدا فرماتا ہے کہ وہ اب دیکھتا ہے تو میری صفت سما کی صفت سے دیکھتا ہے. سنتا ہے بس بصارت سے دیکھتا ہے. سنتا ہے تو صفت سمی کی طاقت سے سنتا ہے. اور جو رب کی طاقت سے سنتا ہے پھر اس کے لیے لمٹ نہیں ہوتی. بے شک. جہاں چاہے جہاں سے سنے. اعلیٰ حضرت نے ایک بات فرمائی ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے کہیں سے بھی کرے، پریشانی میں جو فریاد کرے گا
فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے تھوڑا سا اس میں تصرف کیا ہے۔ جی فریاد قادری جو کرے ہاں، حال زار میں، فریاد قادری جو کرے، حال زار، قادری سے مراد غوث پاک کا جو جانا۔ غوث پاک کا دیوانہ ہے۔ فریاد قادری جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ غوث ورا کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ غوث کو اس کی خبر نہ ہو۔ فریاد قادری جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ غوث کو اس کی خبر نہ ہو۔ ضرور ہوگی، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ہم شرک نہیں کرتے ہیں بلکہ حدیث قدسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کان بن گیا، معاذ اللہ کان نہیں بنتا، اپنا جلوہ ڈالتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آنکھ بن گیا، وہ آنکھ بننے سے پاک ہے۔ آنکھ نہیں بنتا، آنکھوں کو پاورفل بنا دیتا ہے۔ تو آنکھ بننے، کان بننے کا مطلب ایسے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی اللہ والا دیکھتا ہے۔ پھر اس حدیث قدسی کا مطلب کیا ہوگا؟ جی کوئی وہابی مجھے سمجھا دے۔ تمہاری آنکھوں میں طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ ہمارے ابا نے نہیں دیے، کسی ڈاکٹر نے نہیں دیے۔ کان میں سننے کی طاقت کس نے دی؟ سب طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے لیے لمٹ بنا دیا۔ اے دیکھنے والے دیکھ، تو کتنی دور تک دیکھے گا؟ زیادہ سے زیادہ آسمان کو دیکھے گا، اور آسمان کے ادھر تم نہیں دیکھ سکتے۔ اے سننے والے سن، کتنی دور تک سنے گا؟ بولو، آپ لوگ کتنے دور کی آواز سنتے ہیں؟ 2-4 کلومیٹر کی؟ کوئی نہیں سکتا۔ ارے مشکل سے بہت سینسیٹیو کان اگر کسی کا ہوگا تو 2 فرلانگ کی بات سن سکتا ہے، لیکن جب اللہ کسی کے کان پر اپنی صفت کا جلوہ ڈالتا ہے تو وہ چیونٹی کی بھی آواز سنتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، حضرت سلیمان 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ حتی اتوا علی واد النمل قالت نملۃ ایھا النمل ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ اے چونٹیوں، چلو اپنے گھروں میں، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تم کو پیس نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان 3 میل کے فاصلے پر، 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، اور چیونٹی نے جب اپنی قوم کو آواز دی اپنے سوراخ میں بھاگ جاؤ، تو حضرت سلیمان سن رہے ہیں اس کی بات۔ قرآن فرماتا فتبسم ضاحکا من قولها، یہ نص قطعی، اس چیونٹی کے قول اور گفتگو کو سلیمان سن کر مسکرانے لگے۔ پروردگار عالم، تو نے مجھے وہ منصب دیا ہے کہ چھوٹا سا کیڑا بھی اتنی دور سے مجھے دیکھتا۔ چیونٹی کی آنکھ تو دیکھو اور اپنے آنکھڑے کو دیکھو۔ ارے وہابی کم سے کم تو سن، چیونٹی کی آنکھ اتنی دور دیکھے، تو ذرا دیکھ کر کے 4 کلومیٹر کی چیز کو بتا دے، بتائے گا کیا؟ ایمان لا چیونٹی کی آنکھ پر، پھر نبی کی آنکھ، ولی کی آنکھ پر کتنا اللہ کا جلوہ ہوگا، اور وہ کہاں تک دیکھیں گے؟ وہ دلوں کے اندر جو دھڑکن ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا پاور ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان کے کان میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ انسان ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی ہونے کی وجہ سے۔ اور ہر نبی، ہر ولی نبی کا پرتو ہوتا ہے، یہ تصوف میں مسلم۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں، ہر ولی ہر نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں علی قدم بدر الکمالی، اس نبی کے قدم پر ہوں جو سارے کمالات کا 14ویں رات کا چاند ہے۔ مطلب ہے ہر ولی،
ہر نبی کی صفت کا مظہر ہوتا ہے، اور میں اپنے جد کریم بدر کمال کی صفت کا مظہر ہوں۔ جس طرح حضور اکرم سارے صفات کے مظہر ہیں، میرے غوث اعظم سارے صفات کے مظہر ہیں۔ مصطفیٰ کی مظہریت اعلیٰ ہے، غوث پاک کی اس کے نیچے۔ بے شک۔ کس طرح سے؟ حضور کی ایک صفت ہے کہ ان اللہ رفع لے الدنیا وانا انظر الیہا کما انظر الی کفی ہذہ الی یوم القیامہ۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو میرے سامنے رکھ دیا ہے، میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دنیا ادھر ہے کہ ادھر ہے، حضور کو آنکھ پھیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ساری دنیا کو سمت مقابل کی طرح دیکھتے ہیں۔ اس مسئلے کو اعلیٰ حضرت یوں حل فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ شس جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ واہ۔ ابھی اس کی تشریح نہیں کرتا ہوں، یہ اسی مقام کا اظہار ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے، حق کی ذات عزت کا نظر آتا ہے کچھ، نہ نظر آتا ہے کچھ انداز، نظر آتا ہے کثرت کا، اس کثرت میں ہاں نظر آتا ہے اس وحدت میں، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ واحد اللہ ہے، اس کی صفت کا انداز مصطفیٰ کی کثرت صفات میں نظر آ رہا ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگوں، میں اپنے جد کریم کے نقش قدم پر ہوں، سارے صفات کا جامع ہوں۔ حضور غوث اعظم کا کمال سب سے اونچا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہر ولی سے کرامت کا ظہور ہوا، لیکن پیران پیر پیر دستگیر حضور غوث پاک کی کرامت کا ایک دو دن کے بعد، مہینے سال کے بعد ظہور نہیں ہوتا تھا۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے موتیوں سے پیروئی ہوئی لڑی ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ جائے تو موتی کتنی تیزی کے ساتھ گرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ٹوٹے ہوئے ہار کی لڑیوں سے پے در پے جیسے موتی گرتے ہیں، ایسے ہی پیرانے پیر سے روزانہ کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کرامت کو دیکھنے کی استعداد سب میں نہیں تھی۔ کچھ لوگ دیکھ لیا کرتے تھے اور کچھ لوگ ہر وقت دیکھتے تھے، کچھ سالوں کے بعد دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کا انداز بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ آنکھ چاہیے جو اللہ والوں کی کرامت کو دیکھ لے۔ میرے غوث اعظم کا اسٹیٹس ہائی نہیں تھا، ہائیسٹ تھا۔ سارے ولیوں سے مقام ان کا اتنا اونچا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ پروردگار عالم اس عظیم شخصیت کے بارگاہ میں بیٹھنے کا جو ہم کو موقع عنایت فرمایا ہے وہ ہماری سب سے بڑی سعادت ہے اور فیروز مندی ہے، اور ہمارے لیے دین اور دنیا کے سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، پروردگار عالم ہماری اس نشست کو قبول فرمائے۔ اور یہ سارے جو بیانات ہیں یہ ماں کے پیٹ سے کوئی لے کے نہیں آیا ہے، یہ سب درسگاہوں سے ملتا ہے، علماء کی خدمت میں بیٹھنے سے ملتا ہے، اور علماء کے سامنے غرور اور تکبر سے نہیں ملتا ہے۔ غرور و تکبر تو انہیں مٹا دیتا ہے۔ علماء کے سامنے اے لوگوں میری نصیحت سنو، جتنے تواضع، انکساری، عاجزی، ادب کا لحاظ رکھ کے آؤ گے، خدا کی قسم بولو نہ بولو تمہیں فیض ملتا چلا جائے۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ بہت خوب۔ ادب کی زبان، انکساری کی زبان، تواضع کی زبان الگ ہے۔ بول بول کے عزت نہیں حاصل ہوتی ہے، ادب کے ساتھ عزت حاصل ہوتی ہے۔
یہ ادب بزرگوں کی بارگاہ میں سیکھو. آج علماء کے خلاف لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، وہ ایسا ہے ویسا ہے، ڈبل پیسہ ہے ویسا ہے. یہ تصوف کے خلاف ہے. کیا بات ہے. جو جتنا علماء کا گستاخ ہوگا اتنے ہی اس کی گمراہی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اور جو علماء کی بارگاہ میں جتنا با ادب ہوگا، بے ادب نہیں با ادب ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کے حالات بہجت الاسرار شریف میں پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہ لوگ ادب والے تھے. یہ صرف غوث اعظم کی بارگاہ اور درسگاہ میں بیٹھ کر ان لوگوں نے حاصل کیا تھا. ہم نے بھی جو کچھ حاصل کیا ہے یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، کسی باکمال کی صحبت میں ہم بھی رہے ہیں. ہم نے جتنا حاصل کرنا تھا نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس جو ظرف ہے، برتن ہے، وہ بہت چھوٹا ہے. جتنا برتن ہوگا سمندر کے کنارے پورا ڈرام لے کے جاؤ تو سمندر بھر دے گا، اور کوئی پیالیا لے کر جائے تو سمندر کا اس میں کیا قصور ہے؟ ایک پیالی پانی ملے گا. کوئی لوٹا لے کے گیا تو لوٹا ملے گا. ہم تو چھوٹی سی پیالی کیا بوتل کے ڈھکن بھی نہیں بنے تھے، اور اس بارگاہ میں گئے تھے. انہوں نے ان کے اس سمندر کے کنارے سے ہم نے ایک دو قطرہ لے لیا ہے. یہ اپنا کمال نہیں ہے، میرے مرشد کا کمال ہے. یہ علم میرا نہیں ہے، ان کا عطا کیا ہوا. یہ فیض میرا نہیں ہے، ان کا عطا کیا ہوا. حضرت نے دیا ہے چھوٹا تھا، لیکن کچھ چھوٹے برتن کو بڑا بھی بنا کر کے انہوں نے بھر دیا. یہ ان کا اپنا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں. یہ درسگاہوں میں بیٹھنے والے اور ان کے پاس بیٹھنے والوں میں بڑا فیض آتا ہے، بڑا فیض آتا ہے. آج ہمارے غریب کے بچے تو مدرسے میں آتے ہیں، جامع رضویہ، کیا نام ہے؟ الجامعۃ الرضویہ انوار العلوم. اس کے انوار لینے کے لیے لوگ غریب کے بچے آئیں گے. کروڑ پتی کا بچہ آتا ہے کیا؟ کیوں نہیں آتا؟ کیا اس کو آخرت میں اللہ کے پاس نہیں جانا؟ نہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنے ڈانک بنگلے میں رہو، جب قیامت آئے گی اس کے جھولے پر جھولتے رہنا. سن لو، قرآن فرماتا اذا زلزلت الارض زلزالہا. قیامت کے جھٹکے آئیں گے تو زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی. تو آپ کہیں گے کہیں ہم درخت پکڑ کے لٹک جائیں گے؟ جی نہیں، اس کا عالم یہ ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. نیچے کی جتنی چیزیں اوپر آ جائیں گی، اوپر کی نیچے چلی جائیں گی. یہ بڑے بڑے درخت کدھر جائیں گے؟ ڈاک بنگلے میں بیٹھ کر کے تم اہلے گہلے ہنسی مذاق کرو گے. شاید کوئی پوچھے کہ زمین کا یہ برا حال ہوگا تو ہم خوب بڑا پانی جہاز بنا لیں گے، شپ بنا لیں گے، اس میں جا کر بیٹھ کے تیرتے رہیں گے. پانی میں کیا ہوگا؟ تو رب تمہارا برین واش کر رہا ہے. والبحار سجرت. بے شک یہ جتنے سمندر ہیں وہ آگ کی طرح جلیں گے. جیسے پیٹرول جلتا ہے، یہ پانی اس دن جلے گا. اللہ کا جلال، اس کی آگ جب برسے گی، والبحار سجرت، تو سمندر میں آگ لگے گی، سمندر سلگ جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سمندر کے پانی کو پیدا کرنے والا رب فرما رہا ہے. بے شک جلے گا جلے گا. سمندر میں بھی پناہ نہیں ملے گی. بولے کہ پہاڑ پر چلے جائیں گے تو پہاڑ کا حال کیا ہوگا؟ ارشاد فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. بے شک پہاڑ کے مضبوط پتھر ہوا میں ایسے بکھر جائیں گے جیسے کپاس کو دھنن دیا جاتا ہے اور اس کے بال کے ریشے ہوا میں اڑتے ہیں، ایسے ہی یہ پتھر ہواؤں میں اڑیں گے. اللہ اکبر. پہاڑ پر بھی کوئی پناہ گاہ نہیں. شاید کوئی سوچے آنے والا زمانہ ایسا راکٹ بنائے جو آسمان میں گھس جائے، وہ راکٹ ہم خرید کر کے اس میں گھس جائیں گے. تو رب فرماتا سوچ اے بندے،
وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، اللہ اکبر، آسمان چتھڑے پچھڑے ہو جائے گا. اللہ، کدھر جائے گا بول؟ ہے کوئی جگہ؟ کوئی جگہ نہیں ہے، صرف دامن مصطفیٰ ہی جگہ ہے. بے شک بے شک، نبی کا دامن ہی ہے، ان کی شریعت کا علم ہے. قرآن فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بے شک بے شک، جس کا نیکیوں کا وزن، نیک عمل کا وزن زیادہ ہوگا وہ من مانے چین میں ہوگا. بے شک، کسی کو چین نہیں ہوگا. ایمان اور عقیدہ اور عمل کا وزن اگر برقرار رہا تو رب فرماتا ہے اس پریشانی میں بھی ہم اسے چین عطا فرما دیں. بے شک بے شک، کوئی تمہیں چین نہیں دے گا. اس لیے مسلمان سوچ، درسگاہوں میں اپنے بچوں کو بھیج. تو نے اگر علم نہیں حاصل کیا ہے تو آج علم حاصل کر. یہ مدرسے اس لیے قائم کیے گئے ہیں. یہ علماء پیٹ بھرو نہیں ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. یہ مت سوچنا، یہ کام کر رہے ہیں اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. ان کو پیٹ پالو مت کرو. تم رزق نہیں دیتے ہو، رزاق مطلق وہ ہے. بے شک، بہت خوب، تم مسجد میں امامت مت دو، انہیں مدرسے میں مدرس مت دو رکھو، پھر بھی اللہ ان کے نصیب کا جہاں رزق ہے بھیج دے گا. بے شک، تم رزاق نہیں ہو. اس میں ایک لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. اس لیے اے لوگوں، مدرسوں کے وجود کو غنیمت جانا. اور مالدار کہتے ہیں دین پڑھا کر کیا کریں گے؟ دین پڑھا کے کیا کرو گے؟ میدان محشر میں پتا چلے گا. جہاں کوئی بیپاری تمہارے پاس نہ ہنڈی لے کے آئے گا، نہ چیک لے کر آئے گا، نہ بانڈ لے کر آئے گا، وہاں اگر کوئی ملے گا، ارے وہاں تو بعد میں، یہاں اگر کوئی جنازہ پڑھانے والا ملے گا تو یہی ملے گا. واہ، بے شک، کسی انجینئر صاحب سے کہو ذرا میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو. ڈاکٹر صاحب سے بولو کہ ابا کا جنازہ پڑھا دو. بیچارے نے کبھی ٹوپی نہیں لگایا، کیا جنازے پڑھائے گا؟ وضو کرنے کا صحیح ڈھنگ نہیں ہے، یہی غریب لوگ جنازہ پڑھائیں گے. اور پھر اس کے بعد کہیں گے آج تیجا ہے چلو پڑھ دو. آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے ہیں مالداروں؟ بولے ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. جب قرآن نہیں پڑھا ہے تو اپنے ابا کو کیا وہ بچائے گا؟ کیا ایصال ثواب کرے گا؟ بولے 1,00,000 2,00,000 روپیہ دے دوں گا. 2 لاکھ 1 لاکھ سے کام نہیں چلتا ہے میاں. قرآن کی روشنی دل میں ہونا چاہیے. تھوڑا بہت ثواب پہنچا کر کے اپنے ابا پر احسان ڈالنا چاہتا ہے. خود قرآن کیوں نہیں پڑھا جو تیرے وجود کو نورانی بنا دے؟ اس لیے مالداروں سوچو، تم اگر دین نہیں پڑھانا چاہتے ہو تو اب ہم نے راستہ کھولا ہے. دیکھو اب آتے ہو کہ نہیں آتے. ایسا مدرسہ قائم کر دیا ہے جس میں دین بھی ہے، دنیا کا. مالدار بننے کا بھی گر سکھائیں گے اور ایماندار بننے کا بھی ڈھنگ سکھا دیں گے. بہت بڑا پروجیکٹ ہے. یہ ہے مولانا